بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیل کی ساحرہ، ایک جادوگر کی سرگزشت جو فرعون بننے والا تھا، لیکن وہ فتنگر ایک حسین ملکہ کا غلام بن کر رہ گیا۔ ایپیسوڈ 16۔ آخری ضرب۔ سب لوگ چلے گئے تھے۔ دربار کے کمرے میں میں اکیلا کھڑا رہ گیا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ دیوتا جانے میں کب تک وہاں کھڑا رہتا کہ ایک خواجہ سرا نے بڑی بدتمیزی اور گستاخی سے میرے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، ملکہ بلا رہی ہیں۔ یہ وہی خواجہ سرا تھا جو 1 گھنٹہ پہلے میری اتنی عزت کرتا تھا کہ کچھ کہنے سے پہلے میرے سامنے گھٹنوں کے بل جھک جاتا تھا، لیکن اب جب کہ وہ سب کچھ دیکھ اور سن چکا تھا، ایسی بدتمیزی سے پیش آ رہا تھا کہ 1 ہی گھنٹے میں میری قسمت پلٹ گئی تھی۔ میری خوشبختی کا وہ ستارہ جو بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اب غروب ہو چکا تھا۔ عروج اور اس کے بعد فوری زوال، اور جب ایسی حالت ہو تو ہر طرح کی ذلت برداشت کرنا ہی پڑتی ہے۔ چنانچہ بدقسمت ہیں وہ لوگ جو آج عظیم ہیں، کیونکہ ان کا بھی زوال ہوگا اور وہ دنیا کی ہر ذلت کا مزہ چکھیں گے۔ مارے غصے کے میرا خون کھولنے لگا اور میں یوں غرا کر خواجہ سرا کی طرف پلٹا کہ وہ بزدل سہم کر ایک طرف ہٹ گیا۔ میں نے اس پر ہاتھ اٹھانا مناسب نہ سمجھا، چنانچہ میں کچھ کہے بغیر ملکہ کی خوابگاہ کے سامنے پہنچا۔ محافظوں نے مجھے روکا نہیں تھا۔ کلیوپیٹرا اپنی سنہری کوچ پر بیٹھی ہوئی تھی اور شارمن یونانی کنیز ایراس مارہا اور دوسری کنیزیں اسے گھیرے کھڑی تھیں۔ تم سب جاؤ، کلیوپترا نے کہا، میں اپنے نجومی سے تنہائی میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ کنیزیں چلی گئیں اور اب میں کلیوپترا کے ساتھ تنہا تھا۔ وہیں کھڑے رہو، کلیوپترا نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میرے قریب مت آنا، مجھے تم پر بھروسہ نہیں رہا۔ بہت ممکن ہے کہ تم اس وقت بھی اپنے چوغے میں خنجر چھپائے ہوئے ہو۔ ہاں، اب بتاؤ تمہیں کیا کہنا ہے۔ اور جب میں رومی سفیر سے گفتگو کر رہی تھی تو تمہیں بیچ میں بولنے کا کیا حق تھا؟ مایوسی اور خجالت اور غصے نے مجھے پاگل سا کر دیا تھا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ کلیوپترا، میں بھی تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں کیا کہنا ہے۔ میں نے دلیری سے پوچھا، تمہاری وہ قسم کیا ہوئی جو تم نے منقورہ کی لاش کے سامنے کھائی تھی؟ وہ اعلان جنگ کیا ہوا جو تم رومیوں کے خلاف کرنے والی تھیں؟ بھرے دربار میں مجھے اپنا شوہر تسلیم کر لینے کا تمہارا کیا ہوا وعدہ کہاں گیا؟ جواب دو کلیوپترا۔ یہ تم پوچھ رہے ہو ہرماسیس، دیوی اوزیرس کے چہیتے کاہن؟ تم نے بھی تو کوئی قسم کھائی تھی، تم نے بھی تو مصریوں سے کچھ وعدے کیے تھے۔ پہلے تم ہی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو۔ کیا تم ایک عورت کی محبت میں پھنس کر اپنے فرائض نہیں بھول گئے؟ نہیں ہرماسیس، یہ سوال تمہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے۔ اور یہ تم نے کس طرح سمجھ لیا کہ میرے وعدے جھوٹے ہیں؟ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ میں تمہارے ان طنزیہ جملوں کا جواب نہیں دینا چاہتا، میں نے غصے پر قابو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اور تمہیں یہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں کہ میں نے اپنا فرض پورا کیا یا نہیں۔ البتہ میں تمہارے آخری سوال کا جواب دوں گا۔ تم اینتھنی سے ملنے جا رہی ہو، تمہاری بے وفائی کا یہی ثبوت کافی ہے۔ تم اینتھنی سے ملنے جا رہی ہو، اور جیسا کہ اس رومی سفیر نے کہا کہ فوق البھڑک لباس میں جا رہی ہو، اور کس کے بلاوے پر جا رہی ہو؟ اس اینتھنی کے جس کا مقابلہ کرنے کی قسم تم نے کھائی تھی۔ تم اس آدمی کے ساتھ دعوتیں اڑاؤ گی جس کی لاش پر چیلیں اور کوے دعوت اڑاتے، اور یہ سب کون سی دولت سے ہوگا؟ ذرا سوچو تو کلیوپترا، تم نے جو دولت منقورہ کے مقبرے سے حاصل کی ہے وہ مصر کی فلاح و بہبود کے لیے محفوظ تھی، لیکن اب اس دولت سے رنگ رلیوں کے سامان ہوں گے۔ تم نے اسی دولت کے سہارے رومیوں کا مقابلہ کرنے کی قسم کھائی تھی،
اور میں تمہاری محبت میں ایسا اندھا ہو گیا تھا کہ تمہاری مکاری کو سمجھ نہ سکا۔ بلکہ یہی نہیں، گزشتہ رات ہی مجھ سے شادی کرنے کی قسم کھائی تھی، اور آج تم اتنی بدل گئیں کہ تم نے اس رومی سفیر کے سامنے اور بھرے دربار میں مجھے ڈانٹ دیا، اور اب مجھ پر طنز کے نشتر چلا رہی ہو۔ میں نہ جانتا تھا کہ اس گورے سینے میں ایسا سیاہ دل موجود ہے۔ میں نے تم سے شادی کرنے کی قسم کھائی تھی۔ بہت اچھا، یوں ہی صحیح، لیکن شادی ہے کیا؟ غلامی کی زنجیر جو عورت اپنے پیروں میں ڈال لیتی ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ میں شادی کروں گی؟ اگر تمہارا یہ خیال ہے تو سراسر غلط ہے۔ میں نے کبھی کسی کی غلامی نہیں کی اور کروں گی بھی نہیں۔ میں شادی کروں ہی کیوں؟ شادی کے بغیر میں سب حاصل کر سکتی ہوں جو چاہتی ہوں۔ نہیں، میں شادی کروں ہی کیوں؟ شادی کے بغیر میں سب کچھ حاصل کر سکتی ہوں جو چاہتی ہوں۔ نہیں، میں اپنی آزادی کو بھینٹ نہیں چڑھا سکتی۔ اور یہ بھی یاد رکھو ہرماسیس کہ شادی کے بعد محبت میں اتنا جوش و خروش نہیں رہتا۔ نوجوان عورت کو اپنی زندگی میں دو خطرے لاحق ہوتے ہیں، ایک شادی اور دوسری موت۔ موت تو خیر کوئی روک نہیں سکتا، لیکن شادی روکی جا سکتی ہے، اور ان دو خطرات میں سے شادی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ موت تو پھر بھی ابدی سکون اور آرام کا پیغام لے کر آتی ہے، لیکن شادی، خصوصاً ناکام شادی، دنیا میں جہنم مہیا کر دیتی ہے۔ اور پھر شادی عام عورتوں کا کام ہے، اور میں عام عورت نہیں ہوں۔ چنانچہ میں محبت تو کر سکتی ہوں، لیکن شادی کبھی نہیں۔ لیکن کل ہی تم نے قسم کھائی تھی کہ بھرے دربار میں تم مجھ سے شادی کر لو گی۔ کل کی بات جانے دو ہرمسیس، کل آسمان پر طوفانی بادل منڈلا رہے تھے، لیکن آج کا دن شفاف طلوع ہوا ہے۔ لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ طوفان آئندہ کل بھی نہ آئے گا؟ بہت ممکن ہے کہ میں نے مصر کو رومیوں سے نجات دلانے کی آسان راہ تلاش کر لی ہو، اور کون کہہ سکتا ہے کہ میں تم سے شادی نہ کروں گی؟ نہیں بھائی، ابھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ جو ناممکن ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہو جائے۔ اب میں زیادہ دیر تک اس کا جھوٹ برداشت نہ کر سکتا تھا۔ کلیوپیٹرا اپنے اصلی روپ میں میرے سامنے تھی۔ وہ مجھے بے وقوف بنا رہی تھی، کھیل کھیل رہی تھی میرے ساتھ، اور میں غصے سے دیوانہ ہو گیا، اور وہ باتیں کہہ گیا جو ایک مدت سے کہنا چاہتا تھا۔ کلیوپاترا، میں چلایا، تم ایک طرف تو مصر کو بچانے کی قسم کھاتی ہو، اور دوسری طرف اسے رومیوں کے غلامی میں دینے کی قسم کھاتی ہو۔ تم نے منقورہ کے خزانے سے مصر کو آزادی دلانے کی قسم کھائی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اسی دولت سے مصر کو جکڑنے کے لیے سنہری زنجیر تیار کر رہی ہو۔ تم نے مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کیا، لیکن تم میرا مذاق اڑانے اور ڈانٹنے لگ جاتی ہو، حالانکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور تم مجھ سے کھیلتی رہیں۔ نہیں کلیوپاترا، آج سے یہ کھیل ختم ہوتا ہے، اور میں فرائنا کی روحوں کی قسم کھا کر تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ منقورہ کا غضب تم پر اور صرف تم پر نازل ہوگا، کیونکہ تم نے دھوکے اور فریب سے دولت حاصل کی ہے۔ ہاں، مجھے چلا جانے دو تاکہ میں کسی دور افتادہ اور سنسان خطے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کروں۔ بہت ممکن ہے کہ دیوتا مجھے بخش دیں، اور پھر میں اپنے آپے میں نہ رہا۔ مکار، جھوٹی، فاحشہ، جانے دے مجھے، میں تیری صورت تک دیکھنا نہیں چاہتا۔ کلیوپاترا پیر پٹک کر اٹھی، اور وہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ جانے دوں؟ تمہیں جانے دوں تاکہ تم میرے خلاف کوئی نئی سازش کرو؟ تمہیں جانے دوں جس نے ایک دفعہ مجھے قتل کرنا چاہا تھا؟ تم نہیں جا سکتے۔ تم میرے ساتھ ترتوس آؤ گے، شاید میں تمہیں جانے کی اجازت دے دوں۔ اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، اس نے کاؤچ کے سرہانے لٹکتا ہوا چاندی کا گھنٹا بجا دیا۔ فوراً ہی ایک دروازے سے شارمن اور دوسری کنیزیں اور دوسرے دروازے سے محافظ سپاہی داخل ہو گئے۔ یہ سپاہی سب کے سب قوی الجثہ اور وحشی تھے۔ گرفتار کر لو اس نمک حرام کو، کلیوپاترا نے میری طرف اشارہ کر دیا۔ محافظوں کا افسر برونوس تلوار کھینچ کر میری طرف لپکا، لیکن اس وقت میں دیوانہ ہو رہا تھا اور زندگی سے عاجز تھا۔ چنانچہ ادھر سے میں برونوس کی طرف دوڑا، اور اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر وار کرتا، میں نے اپنی پوری قوت سے اس کے جبڑے پر ایک گھونسا رسید کر دیا۔ برونوس چکرا کر دھم سے فرش پر گر پڑا۔
ایک دوسرا دیو قامت سپاہی اپنے افسر کو گرتے دیکھ کر دانت پیستا اور تلوار ہلاتا ہوا میرے سر پر آن پہنچا۔ میں نے جلدی سے بے ہوش برونوس کے ہاتھ سے تلوار چھڑائی اور اس سپاہی پر وار کر دیا، اور تلوار اسی جگہ پڑی جہاں گردن دھڑ سے جڑی ہوتی ہے، اور ایسی شدید ضرب تھی کہ تلوار زیرہ کو کاٹتی ہوئی سپاہی کی گردن اڑا گئی، اور اس کا بے سر دھڑ ایک لمحے تک کھڑا کانپتا رہا اور پھر تناور درخت کی طرح گر پڑا۔ اس عرصے میں تیسرا سپاہی میری طرف دوڑا۔ میری سمجھ میں اور کچھ نہ آیا تو تلوار کی نوک اس کے سینے کی طرف کر دی۔ وہ ایسی تیزی سے بھاگا چلا آ رہا تھا کہ فوراً ہی اپنے آپ کو نہ روک سکا اور میری تلوار میں چھت کر رہ گیا۔ وہ بھی مردہ ہو کر گر پڑا۔ صرف ایک سپاہی بچ رہا تھا۔ میں نے پوری قوت سے اس پر وار کر دیا۔ اس نے ڈھال سامنے کر دی اور ایسی شدید ضرب تھی کہ میری تلوار نہ صرف اس کی ڈھال چیر گئی بلکہ خود تلوار بھی بیچ سے ٹوٹ گئی، اور اب میں تنہا تھا۔ عورتیں بے اختیار چیخ اٹھیں، لیکن کلوپترا خاموش کھڑی یہ عجیب جنگ دیکھتی رہی، اور خوشی کے ایک نعرے کے ساتھ سپاہی نے مجھ پر وار کر دیا۔ میں نے ڈھال سامنے کر دی۔ اس کی تلوار ڈھال پر پڑ کر اچٹ ہو گئی۔ اس نے دوسرا وار کیا، میں یہ وار بھی بچا گیا۔ اس نے تیسری دفعہ تلوار بلند کی اور میں نے دیکھا کہ یہ تیسری ضرب یقیناً میرا خاتمہ کر دے گی۔ چنانچہ میں نے اپنی وزنی ڈھال سپاہی کے سر پر کھینچ ماری، اور اس اچانک ضرب کی تاب نہ لا کر وہ لڑکھڑا گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا میں دوڑ کر اس سے لپٹ گیا۔ 1 منٹ تک ہم زور آزمائی کرتے رہے، اور پھر ان دونوں میں ایسا طاقتور تھا کہ میں نے اسے اٹھا لیا اور چرخ دے کر اس طرح سنگین فرش پر پٹخا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، لیکن خود بھی میں اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اور اس تڑپتے ہوئے سپاہی پر اوندھے منہ گر پڑا۔ اسی اثنا میں برونوس کو، جسے میں نے ایک ہی گھونسے میں بے ہوش کر دیا تھا، وہ ہوش میں آ گیا تھا۔ اس نے لپک کر ایک مردہ سپاہی کی تلوار اٹھائی، اور جیسے ہی میں اس تڑپتے ہوئے سپاہی پر گرا کہ برونوس نے تابڑ توڑ مجھ پر وار کر دیے۔ اس کی تلوار میرے سر اور کندھوں پر پڑی، لیکن چونکہ میں زمین پر پڑا ہوا تھا اور ان دنوں میرے بال بھی گھنے تھے اور میرے سر پر جو ٹوپی تھی وہ بھی تہ در تہ موٹے کپڑے کی تھی، اس لیے برونوس کی تلوار مجھے قتل تو نہ کر سکی، البتہ زخمی کر گئی۔ میں جہاں پڑا تھا وہیں پڑا رہ گیا، ہر چند کے ہوش میں تھا لیکن اٹھنے کی طاقت نہ تھی۔ اور اب وہ بزدل خواجہ سرا جو وہاں جمع ہو گئے تھے اور اب تک سہمے سمٹے کھڑے تھے، مجھے یوں بے بس دیکھ کر اپنے اپنے خنجر نکال کر دوڑ پڑے۔ برونوس یہ دیکھ کر کہ اب مجھ میں اٹھنے کی سکت نہ رہی تھی، ایک طرف ملکہ کے حکم کا منتظر کھڑا تھا۔ خواجہ سرا مجھ پر سوار ہو گئے۔ دو نے میرا سر پکڑ کر پیچھے پھینک دیا اور ایک نے میرے حلق پر خنجر رکھ دیا کہ مجھے ذبح کر دے، اور اس نے یقیناً مجھے ذبح کر دیا ہوتا اگر شارمن نہ دوڑ پڑتی۔ ذلیل کتوں! وہ چلائی اور میرے سینے پر سے خواجہ سرا کو ڈھکیل کر اپنے آپ کو مجھ پر اس طرح ڈال دیا کہ اگر کوئی مجھ پر وار کرتا تو اس کی تلوار پہلے شارمن کے ٹکڑے اڑاتی۔ اب برونوس کو جیسے ہوش آ گیا تھا، اور اس نے ان 2 خواجہ سراؤں کو جو میرا سر پکڑے تھے غصے میں آ کر یوں ڈھکیلا کہ وہ دونوں دور تک لڑکتے چلے گئے۔ ملکہ، اس کی جان بخشی کر دی جائے، برونوس نے کہا۔ دیوتاؤں کی قسم، ایسا بہادر آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس ایک نے مجھے بے ہوش کر دیا اور میرے 3 آدمی قتل کر دیے، حالانکہ یہ تنہا تھا۔ مجھے اپنے 3 سپاہیوں کی موت کا افسوس نہیں، لیکن اگر یہ بہادر مارا گیا تو واقعی مجھے افسوس ہوگا۔ ملکہ مصر، غلام کی یہ عاجزانہ درخواست ہے کہ ملکہ، اس کی جان بخشی کی جائے۔ شارمن چلائی۔ وہ رو رہی تھی، وہ کانپ رہی تھی اور اس کا رنگ سفید ہو رہا تھا۔ کلوپترا میرے قریب آن کھڑی ہوئی۔ پہلے اس نے ان سپاہیوں کی طرف دیکھا جنہیں میں نے قتل کیا تھا۔ وہ سپاہی جسے میں نے اٹھا کر پھینکا تھا اب تک تڑپ رہا تھا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا، ہاں میری طرف جو 2 دن پہلے اس کے ساتھ سوتا تھا، لیکن آج اس کا سر جس سے خون بہہ رہا تھا شارمن کے گھٹنے پر رکھا ہوا تھا۔ میری طرف کلوپترا کی نظر پڑی۔ مجھے قتل کر دو، میں نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ کلوپترا، کس بات کا انتظار کر رہی ہو؟ میرے قتل کا حکم دو۔
اور اپنا یہ ارمان بھی پورا کر لو۔ اور میں نے دیکھا کہ کلوپترا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اور میں سوچتا ہوں کہ وہ خجالت اور ندامت کی سرخی تھی۔ تو تم اس آدمی کو اتنا چاہتی ہو کہ اس کے لیے سپر بن گئیں اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی؟ کلوپترا نے ہنس کر کہا، اگر یہ ناجنس تمہیں قتل کر ڈالتے تو؟ یہ بات نہیں ہے ملکہ، شارمن نے سرخ ہو کر کہا، لیکن میں یہ نہیں دیکھ سکتی کہ ایسا بہادر آدمی ناجنسوں کے ہاتھوں قتل ہو۔ واقعی یہ بہادر ہے، کلوپترا نے کہا، اور واقعی اس نے جوان مردی کا ثبوت دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ ایسا تماشا میں نے روم کے ایمفی تھیٹر میں بھی نہ دیکھا تھا۔ بہرحال میں ان کی جان بخشی کرتی ہوں، حالانکہ یہ میری کمزوری ہے جو ایک ملکہ کی شان کے خلاف ہے۔ اس نجومی کو اس کے کمرے میں پہنچا دو اور اس وقت تک اس کی نگہبانی کرتی رہو جب تک کہ یہ اچھا نہیں ہو جاتا یا مر نہیں جاتا۔ میرا سر گھومنے لگا تھا، میری آنکھوں کے سامنے رنگ برنگے دھبے ناچنے لگے۔ کلوپترا، برونوس، شارمن اور کمرے کی ہر چیز دھندلی ہوتی چلی گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ خواب بے ترتیب اور مسلسل خواب، خواب ہی خواب، جیسے میں سال ہا سال سے غم و محن کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ خواب، اور خوابوں میں ایک سیاہ آنکھوں والی ایک عورت کا اداس چہرہ دیکھتا جس پر رحم کے جذبات ہوتے۔ یہ عورت مجھے تسلی دیتی اور تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش کرتی۔ پھر کسی کا روبدار چہرہ نظر آتا جو مجھ پر جھکا ہوا ہوتا اور میرے بستر پر جیسے زلزلہ آ جاتا۔ ایک ایسا چہرہ جسے میں پہچان نہ سکتا، لیکن جسے دیکھتے ہی میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو جاتی۔ میں اسے پہچاننے کی کوشش کرتا اور پہچان نہ سکتا، تاہم اتنا ضرور محسوس کرتا کہ وہ جس کا یہ چہرہ ہے میری زندگی کا ایک جزو بن چکا ہے۔ خواب، خواب ہی خواب، بے ترتیب اور مسلسل۔ زمانہ طفلی کے خواب، ابیدس اور اس کے ہیکل کے خواب، اپنے بوڑھے والد اور آمون مہد اور مامو سیپا کے خواب، آنٹی اور اس کے عذاب کے خواب، اور اس قربان گاہ کے خواب جس پر دیوی عزیرس کی روح اتر کر مجھ سے ہم کلام ہوتی تھی، اور میں اپنے آپ کو آنٹی میں بھٹکتے اور دیوی عزیرس کو پکارتے دیکھتا۔ کوئی جواب نہ ملتا۔ قربان گاہ پر بادل نہ اترتا اور نہ وہ مسلسل بدلتی ہوئی شبیہیں ہی نظر آتیں۔ البتہ ایک بھیانک آواز سنائی دیتی، ہرماسیس کا نام، ہرماسیس کا نام دیوی عزیرس کی کتاب جاودان سے نکال دو۔ اور پھر دوسری آواز جواب دیتی، نہیں، ہرماسیس کا نام رد نہ کرو، نہیں، ابھی نہیں، اب بھی وقت ہے۔ روحانی اور جسمانی اذیت کے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے، ہاں وہ بچ نہیں سکتا، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ اور مجھے ہوش آیا۔ میں نے اپنے آپ کو اس کمرے میں پڑا پایا جو رصدگاہ سے متصل کلوپترا کے محل میں تھا۔ میں ایسی نقاہت محسوس کر رہا تھا کہ ہاتھ بھی نہ ہلا سکتا تھا، اور زندگی میرے بدن میں رکتی معلوم ہو رہی تھی۔ میں نہ گردن گھما سکتا تھا اور نہ جنبش ہی کر سکتا تھا، لیکن میری بے چینی دور ہو چکی تھی اور میں ایک طرح کا الوہی سکون محسوس کر رہا تھا۔ کمرے میں جلتے ہوئے چراغ کی اندھی روشنی میری آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، اور ابھی آنکھیں بند کیے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ زینے پر سے ریشمی کپڑوں کی سرسراہٹ سنائی دی اور نازک پیروں کی چاپ بھی۔ میں اس چاپ اور سرسراہٹ سے بخوبی واقف تھا، یہ کلوپترا تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی، وہ میرے قریب آ رہی تھی، اور میرے ناتوان دل کی ہر کمزور دھڑکن اس کی آواز پاک کا جواب دے رہی تھی، اور دفتن میرے دل کی گہرائیوں سے بیک وقت دو طوفان اٹھے، ایک محبت کا طوفان اور دوسرا نفرت کا، اور یہ دونوں طوفان آپس میں ٹکرا گئے۔ میں نہیں جانتا کون سا طوفان غالب تھا۔ کلوپترا مجھ پر جھک گئی اور اس کی مہکتی ہوئی سانسیں میرے رخساروں پر بکھر گئیں، اور میں اس کے دل کی دھڑکن صاف طور سے سن سکتا تھا۔ میری آنکھیں بند تھیں، لیکن میں کلوپترا کی ایک ایک حرکت محسوس کر رہا تھا۔ وہ مجھ پر جھکی اور اس کے گرم گرم ہونٹ میری پیشانی پر جم گئے اور دیر تک جمے رہے۔ بدنصیب فرعون،
وہ بڑبڑائی، بد نصیب مرتے ہوئے فرعون، قسمت نے تیرا ساتھ نہ دیا، تو ایسا بھولا اور صاف دل ہے کہ مجھے تجھ سے نہ کھیلنا چاہیے تھا۔ ہرمسیس، تم بازی جیت لیتے، تمہاری تعلیم ادھوری تھی، کاہنوں نے تمہیں دنیا کے علم سکھائے، لیکن وہ گر نہ بتا سکے کہ جس سے تم قانون قدرت کا مقابلہ کر سکتے۔ ہرمسیس، میں جانتی ہوں کہ تم مجھے چاہتے ہو، ہاں تم اسے چاہتے ہو جس نے تمہیں دھوکہ دیا اور بھرے دربار میں تمہیں غلام کہا۔ ہرمسیس، تم نے اندھیرے میں روشنی دے کر اسے رہبر ستارہ سمجھا، حالانکہ وہ چڑیل کے سر پر جلتا ہوا دیا تھا۔ بہرحال تمہاری سازش زبردست تھی اور یقیناً تم مجھے قتل کر دیتے۔ ہرمسیس، تمہاری حالت پر دل مچلتا ہے۔ غالباً اب ہم اس دنیا میں نہ مل سکیں گے، اور ہم دونوں کے لیے بہتر بھی یہی ہے۔ اگر تم زندہ رہے اور میری ہمدردی اور دلی جوش کا یہ زمانہ گزر گیا تو کون جانے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ تمہارا مر جانا ہی بہتر ہے۔ ہرمسیس، وہ لمبوترے چہرے والے بے وقوف طبیب کہتے ہیں کہ تم بچ نہ سکو گے، اور اگر ان بے وقوفوں نے تمہیں مر جانے دیا تو وہ خود بھی تو نہ بچ سکیں گے۔ تمہارا مر جانا ہی بہتر ہے، تاہم میں تمہاری زندگی کی خواہاں ہوں۔ اور ہرمسیس، جب موت مجھ پر غالب آ جائے گی تو ہم کہاں ملیں گے؟ غالباً اس دنیا میں جہاں دیوتا اوزیرس کی حکومت ہے، اور نہ میں وہاں ملکہ ہوں اور نہ تم میرے خادم۔ تھوڑا سا زمانہ، چند سال، یا شاید صرف ایک ہی دن، اور ہم اس دنیا میں مل جائیں گے۔ اور وہاں ہرمسیس تم کس طرح میرا استقبال کرو گے؟ میرے سارے گناہ تمہیں یاد نہ آ جائیں گے؟ کیا وہاں بھی تم مجھ سے ایسی ہی محبت کرو گے؟ ہاں، مجھے یقین ہے کہ وہاں بھی تم مجھ سے محبت کرو گے۔ کاری سے کاری زخم لافانی چیز کو فنا کر سکتا ہے، اور محبت لافانی چیز ہے۔ تنہا نفرت ہی اس لافانی چیز کو یوں گلا دیتی ہے جیسے شورا گوشت کو۔ نہیں ہرمسیس، تمہیں اب بھی مجھ سے وابستہ رہنا چاہیے، میرا گناہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو۔ میں آخر کو ایک عظیم عورت ہوں اور تمہاری نفرت سے بالا تر۔ کاش کہ میں بھی تم سے اتنی محبت کر سکتی۔ ہاں، جب تم نے تنے تنہا محافظوں کا مقابلہ کیا تو اس وقت میرے دل میں تمہاری محبت نے جوش مارا تھا، لیکن یہ جوش عارضی تھا۔ میرا دل ناقابل تسخیر قلعہ ہے ہرمسیس، اسے آج تک کوئی فتح نہ کر سکا۔ اگر میں دل کے سب دروازوں کے جو پٹ کھول دوں تب بھی کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کاش کہ میں کسی کی ہو سکتی، کاش کہ میں اپنی سیاست اور شاہی تمطراق ایک سال، ایک دن، بلکہ ایک گھنٹے کے لیے بھی بھلا سکتی اور سچی محبت کرنے والی عورت بن سکتی۔ ہرمسیس، الوداع۔ جاؤ اس جولیس سیزر کو میرا سلام کہنا جسے تم نے ایک دن میری خوابگاہ میں اپنے جادو کے زور سے طلب کیا تھا۔ ہرمسیس، میں نے تمہیں بے وقوف بنایا، اور سیزر کو بھی ممکن نہیں ہے کہ قدرت مجھ سے بدلہ لے، اور سیزر کو بھی ممکن ہے کہ قدرت مجھ سے بدلہ لے اور میں جلد ہی بے وقوف بنائی جاؤں۔ ہرمسیس، الوداع۔ اور وہ بھی اٹھی، اور اسی وقت میں نے دوسری عورت کے کپڑوں کی سرسراہٹ سنی۔ تم ہو شارمن، کلوپترا نے کہا۔ تمہاری تیمارداری کے باوجود ہرمسیس مر رہا ہے۔ ہاں ملکہ، شارمن نے غمناک آواز میں کہا۔ طبیب ایسا کہتے ہیں کہ پورے 40 گھنٹوں تک یہ بے ہوش پڑا رہا اور اس کی سانسیں اس میں بھی جنبش پیدا نہ کر سکیں۔ میں نے بار بار اپنے کان اس کے سینے پر رکھے اور بمشکل اس کے دل کی دھڑکن سن سکی۔ ملکہ، میں 10 دن اور 10 راتوں تک اس کے قریب بیٹھی رہی۔ قسم لے لو، جو اس عرصے میں میں نے پلک تک جھپکائی ہو، خود میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ نیند کی چاہ میں میری آنکھیں جلنے لگیں، اور ملکہ، میری اس شب و روز کی تیمارداری کا صلہ مجھے یہ مل رہا ہے۔ برونوس کی تلوار کام کر گئی اور ہرمسیس مر رہا ہے۔ شارمن، محبت کسی تکلیف کو خاطر میں نہیں لاتی، اور نہ وہ کسی صلے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ اگر تم نے کسی صلے کی خاطر یہ تیمارداری کی ہے تو تمہاری محبت کی لامحدودیت ختم ہو گئی اور مقدس نہیں رہی۔ شارمن، مبارک ہیں وہ راتیں جو تم نے اپنے پیارے کی تیمارداری میں گزاریں۔ شارمن، واقعی تم اس آدمی سے محبت کرتی ہو، اب جب کہ یہ مر رہا ہے تم اسے چھپا نہیں سکتی۔ نہیں، مجھے اس سے محبت ہے،
میں کس طرح اس آدمی سے محبت کر سکتی ہوں جو آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا؟ یہ محض انسانی ہمدردی ہے، میں اس کی تیمارداری کر رہی ہوں۔ کلوپترا ہنس پڑی۔ شارمن، ہمدردی محبت کی بہن ہی تو ہے۔ عورت کی محبت کی راہیں عجیب ہوتی ہیں، اور محبت کے اظہار کا طریقہ بھی عجیب ہوتا ہے، اور واقعی تم نے ایک عجیب ڈھنگ سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ شارمن، محبت جتنی بلند ہوگی بعد میں اتنی ہی گمراہیوں میں گر پڑے گی، اور وہاں سے ایک بار پھر گرنے کے لیے بلند ہوگی۔ شارمن، صرف تم ہی نہیں، ہر عورت جذبات کی غلام ہوتی ہے، اور عجیب تغیر پذیر ہوتے ہیں یہ جذبات، کبھی تو صبح کے آسمان کی طرح حسین اور پھولوں کی طرح نرم و نازک، اور جب کبھی حسد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے تو طوفانی سمندر کی طرح تباہ کن، چٹان کی طرح بے حس، اور بگولوں کی طرح تیز و تند اور بے درد۔ خیر شارمن، ہرمسیس کی تکلیفوں کا خاتمہ بہت جلد ہو جائے گا، اور پھر تمہارے پاس یادوں، آنسوؤں اور آہوں کے علاوہ کچھ نہ رہ جائے گا، اور یہ چیزیں تمہاری یہ کائنات سب سے زیادہ عزیز ہوں گی۔ اور کلوپترا چلی گئی۔